روم کے ایک عالیشان کشادہ کمرے میں ایک پادری اپنے چیلوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ بات عیسائیت کی ہے اور اس کی بڑھتی ہوئی مخالفت کی۔ اچانک پادری پرجوش انداز میں کہتا ہے، جزیرہ عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم کی تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ کمرے کے کونے میں کھڑا ایک نوجوان غلام یہ سب بڑی توجہ سے سن رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ الفاظ اس کے کانوں میں اترتے ہیں، اس کے چہرے پر امید کی ایک روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں، حضرت صاحب ہے۔ وہ ایک عزت دار اور اعلیٰ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد فارس کے بادشاہ کی طرف سے عراق کے ایک علاقے کے گورنر تھے اور ان کی والدہ عرب کے مشہور قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن عیش اور عزت میں گزرا۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، ہر فن میں ماہر تھے۔ 15 سال کی عمر میں پدکاٹھی اور شجاعت میں بڑوں جیسے لگتے تھے، لیکن اس دور میں دو بڑی طاقتیں ایران اور روم آپس میں جنگ کرتی رہتی تھیں۔ علاقے لوٹے جاتے، لوگ قتل ہوتے اور بے گناہوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول سکے تھے جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے دریائے فرات کے کنارے کسی بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ رومی افواج نے حملہ کیا۔ لوٹ مار مچی، لوگ قتل ہوئے اور حضرت صاحب گرفتار کر لیے گئے۔ انہیں بازار غلامہ میں بیچ دیا گیا اور آخرکار روم پہنچا دیے گئے۔ وقت گزرتا گیا، عربی زبان دھیرے دھیرے چھوٹتی گئی، رومی زبان ان پر حاوی ہو گئی، مگر دل کے اندر ایک آواز ہمیشہ اٹھتی، میں عربی ہوں، صحرا کا بیٹا، میں آزاد پیدا ہوا ہوں، میں غلام کیسے رہ سکتا ہوں۔ جب وہ 30 سال کے قریب پہنچے تو جوانی بار بار پکارتی، زنجیریں توڑ ڈالو۔ آخرکار انہوں نے ہمت کی اور روم سے نکل کر مکہ کا رخ کیا۔ مکہ پہنچ کے عبداللہ بن جدعان کی کفالت میں کاروبار شروع کیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا۔ سر اور داڑھی کے بال سرخ تھے اور رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آ چکی تھی، تو مکہ والوں نے ان کا نام صاحب رومی رکھ دیا۔ ایک دن سفر سے لوٹے تو لوگوں سے سنا، محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ حضرت صاحب نے دریافت کیا، کیا وہ وہی ہیں جنہیں امین اور صادق کہا جاتا ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ وہ دار ارقم پہنچے، وہاں عمار بن یاسر بھی موجود تھے۔ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کا استقبال کیا۔ دونوں نے ایک ہی دن، ایک ہی وقت اسلام قبول کیا، لیکن اسلام لانا آسان نہ تھا۔ قریش کمزوروں اور غلاموں پر سخت ظلم کرتے تھے۔ گرم ریت پر لٹایا جاتا، دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا۔ حضرت صاحب بھی ان آزمائشوں سے گزرے، مگر ان کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، اللہ۔ جب مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت ملی، صہیب کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے، لیکن قریش نے پہرا بٹھا دیا۔ ایک رات انہوں نے اپنا سارا مال زمین میں دفن کیا، تیر کمان اٹھائی اور نکل پڑے۔ قریش نے پیچھا کیا اور انہیں گھیر لیا۔ صہیب ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور للکارا، تم جانتے ہو میں بہترین تیر انداز ہوں، اگر پاس آئے تو میں ایک ایک تیر سے تم سب کو موت کے گاٹھ اتار دوں گا اور جو بچے ان کو تلوار سے کاٹ دوں گا، یہاں تک کہ میں خود ختم ہو جاؤں۔ قریش بولے، تم یہاں مفلس آئے تھے، مالدار بن گئے، مال بھی لے جاؤ اور جان بھی، یہ نہیں ہوگا۔ صہیب نے کہا، اگر میں سارا مال دے دوں تو کیا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے ہاں کہا۔ صہیب نے سب کچھ بتا دیا، ساری کمائی اللہ کی راہ میں چھوڑ دی۔ جب وہ مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صہیب، تمہارا سودا کامیاب رہا۔ ان کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ ہر غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، ہر خطرے میں آگے رہے، سخاوت ایسی کہ جو ملتا لوگوں میں بانٹ دیتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ زخمی ہوئے تو نماز کی امامت کے لیے صہیب کو آگے کیا۔ یہ ان کی بلندی کی بڑی دلیل تھی۔ 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں اس وفادار صحابی کا انتقال ہوا۔ ایک غلام سے لے کر
اسلام کے عظیم مقام تک۔ یہ تھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ کی داستان۔ اصل عزت مال میں نہیں، ایمان میں ہے۔